بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 9 جولائی 2026 ہے۔ آج دوستو ذائچے میں چاند اپنے شرف کے مقام پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورج ہے وہ اپنے عروج کے مقام پہ موجود ہے، لہٰذا شمس اور قمر یہ دونوں ستارے آج اس میں بادشاہ چاند ہے اور ایسے سمجھیے کہ وزارت کے اوپر جو منصب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ شمس ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ذائچے میں جو ستاروں کو اکٹھا پڑھا جائے گا قاعدے اور کلیے کے مطابق، اس میں زہرہ جو ہے یہ شمس کے گھر میں قابض ہے اور شمس چاند کے گھر میں ہے اور چاند جو ہے زہرہ کے گھر میں ہے۔ لہٰذا آج ان 3 ستاروں کا ہم حالت قران پڑھیں گے، ان کا اکٹھا ہونا ایک برج میں پڑھا جائے گا۔ ذائچے کا یہ قاعدہ اور کلیہ ہے۔ اب دوستو یہ قاعدہ اور کلیہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا آج سے اس سال کے آغاز میں کہ یہ سال کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی۔ اب ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے ستارے روز کے حساب سے آگے آتے ہیں، اپنا سفر طے کرتے ہیں، کوئی ریورس ہوتا ہے، تو اب اس کے جو آنے والے اثرات ہیں وہ ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ابھی یہ جو زحل ہے نا دوستو، یہ پاکستان کے حال کے خانے میں آ کے خبوط کے خانے میں بیٹھ گیا ہے اور یہ 14 درجے پہ آ کے اس نے اپنی سپیڈ بہت سلو کر دی ہے۔ اب یہ ریورس ہونے والا ہے اور یہ جو زحل ریورس ہوگا نا دوستو، یہ آپ ایسے سمجھیے کہ اس وقت کی نشاندہی کر رہا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فارم 47 کے موجودہ وزیر اعظم مشکلات کا شکار ہوں۔ یہ جو میں تقریباً روز ہی آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ ستاروں کی ریڈنگ ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب جو ہمارا اندازہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے اور ہم یہ بتا دینا چاہیے، جو ہمارا اندازہ ہے نا دوستو وہی ہم بات کریں۔ دوستو فارم 47 کے وزیر اعظم کے لیے یہ مہینہ مشکلات اور لائے گا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ اسٹرالوجی بیان کر رہی ہے اس مہینے میں ابھی تو مشکلات کا شروع کا وقت ہے اور یہ جو وقت ہے دراصل یہ موجودہ وزیر اعظم، ایک موجودہ سیاسی شخصیت اور ایک برج جدی کے شخصیت، ان کی مشکلات میں دوستو 25 جولائی 2026 کا جو سورج طلوع ہوگا وہ آپ ایسے سمجھیے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دلدل میں پھنسیں گے، باتیں اس طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ اگر دوستو ذائچہ پیدائش پہ بات کریں، جب ہم کسی کا برتھ ہاروسکوپ بناتے ہیں تو اس کا برتھ ہاروسکوپ ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہے اور جب ہماری اس سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی اتنا تو واقعی میں اپنے بارے میں نہیں جانتا تھا جتنا آپ نے مجھے بتایا۔ تو دوستو اسٹرالوجی میں یاد رکھیے گا، ایک وقت میں بندہ کسی روزگار پہ کسی جاب پہ بھرتی ہوتا ہے، ایک وقت میں اس کا پیک آتا ہے، اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال آتا ہے۔ ذائچے کا یہ قاعدہ اور کلیہ جو میں نے پڑھا، استاد نے سکھایا، میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ماضی میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب آئے تھے اور کبوتر اڑائے گئے تھے تو میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب وزیر اعظم کبھی بھی نہیں بن سکتے، ان کا ذائچہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کبوتر اڑانے کا کوئی رزلٹ نہ آیا اور میاں محمد شہباز شریف صاحب بھاگ کے گئے جی مجھے وزیر اعظم فوراً بنایا جائے کیونکہ میں اس قابل ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملوں۔ اب ذائچے میں جو مریخ کا مقام ہے یورنس کے ساتھ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ابھی امریکہ کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت ہے اس کے لیے مشکلات لائے گا۔ اصل میں دوستو ایک بات یاد رکھیے، کسی ملک کے کسی فرد واحد کے کسی کے بھی ذائچے میں اس کے ذائچے کا 12واں خانہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے پہلے خانے کی اہمیت آتی ہے۔ لہٰذا امریکہ کے جو پہلے خانے میں مریخ اور یورنس کا قران ہوا، آپ دیکھیے کس طرح انہوں نے پاؤں پڑ کے سارا وہ اپنی جان چھڑائی۔ ابھی بھی یہ بیلنس نہیں ہو رہا۔ بیلنس کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکہ کا برج جوزہ ہے، اس کا ستارہ عطارد ہے۔ عطارد اس وقت برج سرطان میں ریورس ہے۔ برج سرطان میں ریورس ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے
برج سرطان ایک آبی برج ہے، منقلب ہے، اور مریخ کو یہاں حبوط ہوتا ہے. یہاں سے مشتری جا چکا ہے، اب یہاں شمس بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا یہاں عطارد ورس ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو ہچکولے قدرت کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں امریکہ کی معیشت کے لیے، یہ اس کی سمت میں باتیں ہیں. عطارد کا یہاں پہ آ کے ریورس ہونا اور یہاں سے مشتری کا چلے جانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہ جو باتیں ہیں آج آ رہی ہیں یہ ابھی آنے والے وقت میں رہیں گی، کیونکہ مریخ کا مقام امریکہ کے زائچے کے پہلے خانے میں ہے. اور یہاں پہ پہلا کران میں نے عرض کیا کہ مریخ کا اور یورنس کا جب سے پاکستان بنا پہلی مرتبہ یہاں کران ہوا. امریکہ کی ہسٹری زیادہ پرانی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ پرانی بلڈنگ ہے چاہے وہ جتنی مرضی ہو، لیکن جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے اپنی افادیت کھو دیتی ہے. اب امریکہ کی معیشت اپنی افادیت کھو رہی ہے، باتیں اس طرف جانی ہے. اور دوسری اہم بات، امریکہ کے زائچے کے چوتھے خانے میں زم بیٹھا ہوا ہے، نکات گرہن بیٹھا ہوا ہے. آج 9 جولائی ہے دوستو. کل کے دن میں جو زہرہ ہے یہ امریکہ کے زائچے کے چوتھے خانے میں حبوط کی حالت میں پہنچ جائے گا. چوتھے خانے میں جب ستارے نحس ہوں تو اس کا آنے والا وقت، اس کے موجودہ اس کی جو کی گئی حرکتیں ہیں اس کا لائے گا رزلٹ. یہ جو زائچے کا اس وقت صورتحال ہے، جو امریکہ کے پہلے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے اور عطارد برج سرطان میں ریورس ہو چکا ہے، اور کل سے زمب کے ساتھ برج شملہ میں زہرہ چلا جائے گا. یاد رکھیے یہ وہ وقت ہے جس میں آج کے کیے گئے فیصلے امریکہ کے اب آنے والے وقت میں بھگتنا شروع ہوں گے. ماضی میں جو جنگ کی گئی، جو لوگوں کو ناجائز تنگ کیا گیا، اب ان کو قدرت اس کا میرے خیال میں، جو میری کیلکولیشن ہے، سزا دینے کی سمت میں باتیں لا رہی ہے. میں نے ماضی میں بھی آپ سے عرض کیا تھا، حال میں بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ امریکہ کا زوال نوشہ دیوار ہے، یہ آنا ہی آنا ہے. یہ جو مرضی کر لیں، ستارے بیان کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک دن کسی بھی بندے کی سروس کا، اس کی ملازمت کا، اس کے روزگار کا پہلا دن ہوتا ہے، اور چوتھے خانے کے ستارے اس کا انجام بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب انجام کیا ہوگا. جو زائچے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑے ستارے ہیں، نیپچون، یورنس اور پلوٹو، یہ آپس میں ناظر ہیں، مشتری ان کے ساتھ مل چکا ہے. لہٰذا صورتحال خراب ہوئی، سمندر کنارے آگ لگی، اس کے رزلٹس آئے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ملک جو ہے جو سمندر کنارے پہ اوپر واقع ہے اس کے لیے مشکلات آئیں گی. آج آپ دیکھیں دبئی کہاں کھڑا ہے، اس کی معیشت کہاں کھڑی ہے، اس کی مشکلات کہاں کھڑی ہیں. میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے استاد محترم نے جب ہمیں زائچہ پڑھایا، انہوں نے کہا یاد رکھیے گا کہ مشتری کے وقت کے بعد زحل کا وقت آئے گا. جو دور چل رہے ہوتے ہیں زائچے میں سیارگان کے، جو قاعدہ اور کلیہ اساتذہ نے مرتب کیا ہوا ہے، جو مسلمانوں کا اصل علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دور چلے گا، جب مشتری کا دور چلے گا، اگر مشتری آپ کے زائچے میں نحس ہے تو ناجائز ذرائع سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا. اور اس کے بعد جب زحل کا دور آئے گا تو وہ سارے پیسے چلے جائیں گے، جانا شروع ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے پیسے جانا شروع ہو چکے ہیں. امریکہ کی معیشت بھی کمزور ہو گئی ہے، اور دبئی جو سمجھتا تھا کہ میں نے پوری دنیا کو یہاں اٹیکٹ کیا، مانگے تانگے کی جنت بنائی ہوئی تھی، وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا. یہ زائچے کا قاعدہ اور کلیہ ہے. جو لوگ سمجھتے تھے کہ اب ہم سیاست میں بہت بڑے پھنے خواہ ہیں، آج ان کی سیاست بھی دم توڑ چکی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک سیاسی پارٹی ماضی میں یہ کلیم کرتی تھی کہ ہم کھمبا بھی کھڑا کریں تو لوگ اسے ووٹ دیں گے. آج ان کو خود ووٹ کوئی نہیں ملتا. یہ وہی زائچے کا پہلا خانہ اور زائچے کا چوتھا خانہ، یہ وہ بیان کر رہے ہیں. تو دوستو، تبدیلیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. نئی تبدیلیاں متوقع ہیں. یہ جو میں نے آج آپ کو سیاروں کی صورتحال بتائی، یہ اس میں مزید شدت کی طرف باتیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس سے آگے دوستو، جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے، اپنی کمیونیکیشن کریں گے، پازیٹیو نیگیٹو جو سمجھ آئے گی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں. دوستو، ہماری دوائی پولی کیور
آپ کے معدے میں موجود تمام مسائل کا 100% یقینی حل، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر موجود فاسد مادے نکالنے کا بہترین ذریعہ، اور خدا نہ خواستہ جسم میں کہیں کوئی سوزش ہے، کہیں پہ ورم ہے، کہیں پہ سمٹمز پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کو اینٹیڈوٹ کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کی 3 بعد دوا پولی کیور آپ منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر